5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ اس پروگرام میں آج ہم جائزہ لیں گے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدام کیے۔ ایک بات میں پچھلے لیکچر میں کہنا بھول گیا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے جو قرآن کا نسخہ اور کینن ورشن مصدقہ سرکاری سرپرستی میں جو نسخہ تیار کروایا، اس کو النسخہ الام، دا مدر ورشن، بنیادی نسخہ کہا جاتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل تھا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، دنیا کی ساری زبانوں میں ایک نیچرل فینومینا، ایک قانون فطرت ہے کہ جب لوگوں کا جغرافیہ بدل جائے تو ان کے گلے کا بیہیویئر اور ووکل کارڈز کا بیہیویئر بدل جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ لوگ ایک لفظ کو اور انداز میں بولتے ہیں، دوسری جگہ پہ اسی لفظ کو تھوڑے سے اور بدلے ہوئے انداز میں بولتے ہیں۔ انگریزی میں بھی اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پر کوئی لندن میں جاتا ہے، وہاں ایک لفظ اور طرح بولا جاتا ہے، وہ جب برطانیہ کے شمالی علاقوں میں اسکاٹ لینڈ میں گلاسگو اور ایڈنبرا جاتا ہے، اسی لفظ کو وہ کسی اور انداز میں انٹونیشن اور سٹریس بدل جاتا ہے۔ عربوں میں بھی اسی طرح تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کسی قبیلے میں جاتے، چونکہ آپ کے مخاطب تو بدو تھے، ان پڑھ تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکہ مکرمہ میں، پورے مکہ میں، اس علاقے میں، جزیرۃ العرب میں کل پڑھے لکھے لوگ جن کو لکھنا آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، کل 17 لوگ تھے۔ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور واضح رہے کہ جب کوئی نبی آتا ہے وہ لوگوں کو لنگوسٹکس یا لسانیات پڑھانے نہیں آتا۔ نبی تو ایک خدا شناس معاشرہ پیدا کرنے آتا ہے، ایسا معاشرہ جہاں فرد معاشرے کا استحصال نہ کرے، معاشرہ فرد کا استحصال نہ کرے۔ تو آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ جس قبیلے میں جاتے، آپ اس قبیلے کے لہجے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوتے تاکہ لوگوں کو دقت نہ ہو۔ اچھا، اختلاف کس نوعیت کا تھا؟ اختلاف اس نوعیت کا تھا کہ قرآن پڑھتے ہوئے، میں سورہ فاتحہ کی مثال دوں گا کہ اس سے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ کسی قبیلے میں پڑھا جاتا تھا مالک یوم الدین، ایک دوسرے قبیلے میں ان کا فصیح ڈائلیکٹ ہی یہ تھا ملک یوم الدین، ایک تیسرا قبیلہ اس کو ملاک یوم الدین پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی۔ اگر کوئی پوچھتا تو آپ فرماتے کہ نزل القرآن بسبعۃ احرف، قرآن کریم 7 لہجوں میں اتارا گیا ہے، جو لہجہ آپ کو میسر ہو آپ اسی لہجے میں قرآن پڑھ لیا کریں۔ ایک قبیلہ، 2-4 اور مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک قبیلہ پڑھتا تھا تسود وجوہ، دوسرا قبیلہ پڑھتا تھا تسود وجوہ، ایک قبیلہ پڑھتا تھا یعلمون، دوسرا قبیلہ پڑھتا تھا یعلمون۔ اور آپ سورہ غاشیہ دیکھیں 30ویں پارے میں، لست علیہم بمسیطر، سواد کے ساتھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن سواد کے اوپر ایک چھوٹی سی سین کا نشان بھی دیا ہوا ہے۔ جب آپ سواد بولتے ہیں تو آواز آپ کی بھاری اور تفخیم ہوتی ہے، جب آپ سین بولتے ہیں تو گویا ایک سیٹی کا عنصر ہوتا ہے، باریک آواز ہوتی ہے۔ تو جو قبیلہ مسیطر سین سے کہتا تھا اس کو بھی اجازت تھی، جو سواد سے پڑھتا تھا اس کو بھی اجازت تھی۔ جب لوگوں میں اپنے اچھا، یہ سب لوگوں کی خواہش تھی ہم اسی طرح قرآن پڑھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھا کرتے تھے، جس لہجے میں۔ ناظرین گرامی، یہ اختلاف قراءات جو تھا یہ خطرناک صورت اختیار کرنے لگ گیا۔ ہاں، جس چیز کی اجازت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، کسی ظاہر ہے کہ کسی خلیفہ کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی ہے، آپ اس اجازت کو کالعدم قرار دے دیں۔ لیکن لوگوں نے اس اجازت سے
23 साल रसूलुल्लाह सल्लम के जमाने में, 2.5 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में, 10-10.25 साल हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में, 1.25 साल हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में। इस रियायत से लोगों ने फायदा उठाया और अपने कबायली लहजों में वो कुरान पढ़ते रहे। हुआ क्या कि मुसलमानों की फौजें अर्ज रूम, मौजूदा तुर्की का एक इलाका है अर्ज रूम, वहां गालिबन ये मगरिब की नमाज थी, इमाम ने एक तरह किरात की, वो कुरैशी नहीं था इमाम, किसी और कबीले का था। जब उसकी किरात खत्म हुई तो किसी और कबीले के आदमी ने कहा कि हमने तो इस तरह कुरान सुना हुआ है, आपने गलत पढ़ा। अच्छा, वो इमाम से आना था, उसने फौरन एक सफारत भेजी अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की जानिब के या अमीरुल मोमिनीन आप इसका जायजा लें। इसी तरह मुसलमानों की फौजें आर्मीनिया के इलाके में थी, वहां भी इमाम का अपने मुक्तदियों के साथ झगड़ा हो गया। मुक्तदियों ने कहा कि इस लफ्ज को हमने इस तरह सुना हुआ था, यानी मिसाल के तौर पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कई कबीले अलिफ नहीं बोल सकते, वो अलिफ को वाव से बदल देते हैं, तो उनको इजाजत थी कि तुम पढ़ लो विय्याका नअबुदु व विय्याका नस्तईन। अच्छा, इसी तरह कई कबीले जो अलिफ और हा नहीं, अलिफ और वाव नहीं इस तरह बोल सकते, वो पढ़ते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गोया ये सारे के सारे डायलेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दे रखी थी। हम अलग तौर पर भी लहजात पे एक प्रोग्राम करेंगे, इसमें उसकी तफसीलात बताएंगे। जब अमीरुल मोमिनीन के सामने यह मसला पेश हुआ तो आपने उसी कुरान कमीशन को दोबारा बुलाया, कुरान कमीशन को दोबारा बुलाया और कहा कि आप कुरान करीम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में, यानी कुरैशी लहजे में, और वो लहजा जो मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ते हुए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार फरमाया करते थे, उस लहजे में आप कुरान को दोबारा लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जायजा लेंगे कि फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने इस काम को कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया। शुक्रिया जी।